السلام علیکم۔ سوچئے ایک ایسا زمانہ، آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں موبائل فون کے کیمرے سے ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عجیب چیز دکھے فوراً ویڈیو بناتے ہیں، اگر کوئی انیوژول آواز آئے ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور اگر کوئی مسٹیریس انسیڈنٹ ہو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن 1400 سال سے زیادہ پہلے ایک ایسا زمانہ تھا جب نہ کیمرہ تھا، نہ انٹرنیٹ اور نہ ہی سوشل میڈیا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانیاں دکھائیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ لیکن ان واقعات کا مقصد صرف ہمیں حیران کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا اللہ کو پہچاننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ آج ہم کچھ ایسے ہی واقعات جانیں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی حیرت انگیز بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مکہ میں ایک پتھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ میں ایک ایسے پتھر کو جانتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے سلام کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو اب بھی پہچان سکتے تھے۔ ذرا سوچئے، ایک پتھر، نہ ہی انسان اور نہ فرشتہ اور نہ کوئی بولنے والا جانور، ایک پتھر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنی چاہیے۔ آج لوگ اکثر کہتے ہیں میں تبھی بلیو کروں گا جب مجھے دکھے گا، لیکن ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک خبر پر یقین رکھا جائے۔ آج کی ینگ جنریشن کے لیے لیسن یہ ہے کہ ہر چیز کیمرہ میں ریکارڈ ہونا ضروری نہیں ہوتی۔ کچھ حقیقتیں آنکھوں سے نہیں، ایمان سے سمجھی جاتی ہیں۔ اب آتا ہے ایک اور بہت خوبصورت ایموشنل واقعہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے۔ اس وقت ایک کھجور کا تنا یعنی ڈیٹ پام ٹرنک تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر تیار کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے گئے تو وہ پرانا کھجور کا تنا رونا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے رونے کی آواز ایسے محسوس ہوئی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے آئے، اس تنے کے پاس گئے، اس کو اپنے پاس کیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ سبحان اللہ! سوچئے، جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز خطبہ دیتے تھے، اس جگہ کا ایک تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارا دل بالکل نہیں ہلتا۔ ہم درود پڑھنے میں دیری کیا کرتے ہیں اور سنت پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن ایک بے جان تنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رو پڑا۔ یہاں ہمیں اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے، میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے؟ محبت صرف سٹیٹس لگانے کا نام نہیں، محبت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، جھوٹ سے بچنا، والدین کی عزت کرنا، غصہ کنٹرول کرنا اور لوگوں پر ظلم نہ کرنا، اور اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں پریورٹی دینا۔ قرآن میں اللہ پاک سورہ الاسراء میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ تک سفر کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور اسی سفر کا ایک سب سے امپورٹنٹ تحفہ تھا نماز۔ آج ہم نماز کو کبھی برڈن سمجھتے ہیں، ابھی بیزی ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا، ایک نماز مس ہو گئی تو کیا ہوا؟ لیکن سوچئے، نماز کوئی آرڈینری گفٹ نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جو معراج کے سفر میں فرض کی گئی۔ آج اگر انزائٹی ہے، سٹریس ہے، اوور تھنکنگ ہے، لائف میں کنفیوژن ہے، پرابلمز ہے، تو سب سے پہلے اپنا کنیکشن اللہ سے چیک کریں۔ اور جس انسان کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو، اس کے لیے مشکل وقت میں صبر اور توکل کا سہارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ کچھ جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ سورہ الاحقاف میں بتایا گیا کہ کچھ جنات قرآن سننے کے لیے آئے۔
انہوں نے قرآن سنا، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ کر انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ سورہ الجن میں بھی ان کا ذکر ہے، یعنی قرآن کی ہدایت صرف ایک پرٹیکولر گروپ کے لیے نہیں، یہ انسانوں اور جن دونوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک امپورٹنٹ بات، آج سوشل میڈیا پر جنات کے نام پر بہت فیک سٹوریز چلتی ہیں۔ ہر مسٹیریس چیز کو جن کہہ دینا اسلام نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحم کیا کرتے تھے۔ ایک اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کے بارے میں معلوم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ سوچئے آج ہم جانوروں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، کبھی انہیں اننیسیسری ہرٹ کیا کرتے ہیں، کبھی راستوں پر جانوروں کو مارتے ہیں، کبھی کسی جانور کو صرف مذاق کے لیے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ اب ایک واقعہ جو مسٹیریس کم اور ایموشنل پاورفل زیادہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت تکلیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی جگہ صبر اور اللہ پر توکل کا راستہ اختیار کیا۔ طائف کا واقعہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کا پیغام دینے گئے، لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ کے پاس بدلہ لینے کا آپشن نہیں تھا۔ لیکن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی ہدایت کی امید نہیں چھوڑی۔ آج کسی نے آپ کے میسج کا رپلائی نہیں کیا، ہم ناراض۔ آج کسی نے آپ کی کال ریسیو نہیں کی، ہم ناراض۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف کے باوجود اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہر ریجیکشن تمہاری فیلئر نہیں ہوتی، کبھی کبھی ریجیکشن کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اب ذرا اپنی لائف دیکھیے، ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے، انٹرنیٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، انفارمیشن کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، اٹینشن کی کمی۔ ہم 30 سیکنڈز ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن 5 منٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ہم 2 گھنٹے اسکرولنگ کر سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ نماز کے بعد دعا میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم سیلیبریٹیز کے برتھ ڈیز یاد رکھتے ہیں، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھول جاتے ہیں۔ ہم فون کی بیٹری 1% ہو جائے تو چارجر ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن ایمان کی بیٹری لو ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تو اپنی یوتھ کو صرف لائکس اور فالوورز میں ویسٹ مت کرو، اپنی پرسنالٹی بلڈ کریں، نالج حاصل کریں اور والدین کی عزت کریں۔ نماز کو پابندی سے پڑھیں اور حرام چیزوں سے بچیں۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو صرف یہ مت دیکھیے کہ بچہ کتنے مارکس لا رہا ہے، یہ بھی دیکھیے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کی نماز کیسی ہے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، اس کا فون یوز کتنا ہے اور اس کے فرینڈس کون ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیا اس کے دل میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں حیرت سے زیادہ ہدایت دینے کے لیے ہے۔ پتھر کا سلام ہمیں ایمان سکھاتا ہے، کھجور کا تنا ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد دلاتا ہے، معراج ہمیں نماز کی اہمیت بتاتا ہے، جنات کا قرآن سننا ہمیں قرآن کی یونیورسل ہدایت دکھاتا ہے، جانوروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہمیں رحمت سکھاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل زندگی ہمیں صبر اور توکل سکھاتی ہے۔ اس لیے اگر آج ہم واقعی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف ان کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہی نہیں، بلکہ ان کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا بھی ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہونا چھوڑ دیں، جب بھی آپ کو غصہ آئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس سے بدلہ لینا چھوڑ دیں، نماز کو پابندی سے پڑھیں اور اپنے دل کو ایمان اور اللہ پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زندہ رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنت پر عمل اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے درود ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔